نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان سیریز کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے سماجی خدمات اور اس کی اہمیت۔ سماجی خدمات کیا ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے؟ یقیناً انسان ایک سماجی مخلوق ہے۔ وہ اکیلے منفرد ہو کر کے جنگل میں جا کر کے زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ اگر انسان جنگل میں جا کے زندگی گزارنے لگے تو اس کی ساری ضرورتیں پائے تکمیل کو نہیں پہنچ سکتی ہیں اور وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو ایک سماجی مخلوق بنایا، اور سماجی مخلوق کا مطلب یہ ہے کہ وہ خاندان کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ مل جل کر کے زندگی گزارتا ہے۔ اس کو ہم سماج بولتے ہیں۔ سماج کے اندر جب ہم زندگی گزارتے ہیں تو سماج میں ایک انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت پیش آتی ہے، اور جب ایک دوسرے کی ضرورت میں انسان کام آتا ہے تو اسی کو ہم بولتے ہیں سماجی خدمات۔ اس وقت سماجی خدمات کی اہمیت، یوں تو ہر وقت سماجی خدمات کی اہمیت ہے، لیکن اس وقت جو لاک ڈاؤن کے حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ان حالات میں سماجی خدمات کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم رکوع کرو، سجدے کرو اور اپنے رب کی غلامی کرو اور اچھے کام کرو، وافعلوا الخیر، اور اچھے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ اس آیت کے اندر بنیادی طور پر 3 چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے رکوع اور سجدہ کرنے کا حکم، یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت جسے ہم نماز بولتے ہیں وہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور دوسرا حکم جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ ہے وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ۔ عبادت کا معنی غلامی کے آتے ہیں۔ عبادت کے معنی صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، تسبیح، وظائف نہیں، عبادت کے معنی غلامی کے آتے ہیں۔ جیسے ایک نوکر آقا کی غلامی کرتا ہے، نوکری اور چاکری کرتا ہے، اس کے ہر حکم کو بجا لاتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی غلامی کرو۔ مطلب اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کام دیا ہے وہ کام کرو۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور نیک کام کرو۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ کا مطلب یہی ہے، سماج کے اندر جو ضرورتیں سماجی خدمات ہیں وہ ساری خدمات کو انجام دینا ہے۔ تو یہ 3 کام اگر ہم کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے تو تم کامیاب ہو جاؤ، لعلکم تفلحون۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اپنے نیک بندوں کے کچھ خصوصیات اور صفات بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک صفت یہ بیان کی ہے والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے مال کے اندر متعین حق ہے، مطلب انہوں نے طے کر لیا ہے کہ اتنا ہم کو دینا ہے، للسائل والمحروم، سائل اور محروم کے لیے۔ سائل کہتے ہیں ایسے شخص کو جو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کو بولتا ہے، مطلب اپنی ضرورت کا اظہار کر کے دوسروں سے اپنی ضرورت پورا کروا لیتا ہے۔ اور محروم بولتے ہیں ایسے شخص کو جو ضرورت مند ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے، لیکن وہ کسی کے سامنے زبان طلب نہیں کھولتا اور کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتا ہے، نہ تو زبان سے اس کا اظہار کرتا ہے اور نہ ہی اپنی کسی حرکت سے یہ ظاہر ہونے دیتا ہے کہ وہ ضرورت مند ہے، اس کو بولتے ہیں محروم۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سماج کے اندر 3 طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 وہ لوگ ہیں جو مستغنی ہوں گے، جن کو دوسروں سے کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ دوسروں کی ضرورت کو پوری کر سکتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں۔ پھر ضرورت مند کے اندر 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک تو وہ ہیں جو اپنی ضرورت کا اظہار کر دیتے ہیں اور پھر وہ اپنی ضرورت پوری کر لیتے ہیں یا کرا لیتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں
جو شرم اور حیا اور پاک دامنی کی وجہ سے اپنی ضرورت کا اظہار بھی کسی کے پاس نہیں کرتے ہیں، انہی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سائل اور محروم کے لفظ سے تذکرہ کیا ہے۔ جو ضرورت کا اظہار نہیں کرتے ہیں ان لوگوں کی ضرورت کو بھی پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، اور اس کے لیے ہمیں ہمارے علاقوں کے اندر اور محلوں کے اندر گھومنا پڑے گا، پھرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ کون ضرورت مند ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا خلفائے راشدین رضوان اللہ عنہم اجمعین کا یہ معمول تھا کہ جب سب لوگ سو جاتے تھے تو وہ راتوں کو عام لباس کے اندر ایک عام شہری بن کر کے شہروں کا اور گلیوں کا دورہ کرتے تھے، اور یہ دیکھتے تھے کہ کس گھر کے اندر ضرورت پوری کرنے کے سامان ہیں اور کس کے پاس نہیں ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نفس عن مؤمن قربتا من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربتا من قرب یوم القیامہ، جو انسان دنیا میں کسی انسان کی کسی مصیبت اور تکلیف کو دور کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکلیفوں کو دور کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو دنیا کے اندر کسی بھی انسان اور کسی بھی بندے کے اوپر سہولت پیدا کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں سہولت پیدا کر دے گا۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ جب تک انسان اپنے بھائی کی ضرورت کے اندر لگا رہتا ہے، اس کی ضرورت پوری کرتا رہتا ہے، تب تک اللہ تبارک تعالیٰ بھی اس بندے کی ضرورتوں کو پورا کرتا رہتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ جا کر کے ریلیف کا کام کر رہا ہے، دوسروں کی ضرورت کو پورا کرنے کا کام کر رہا ہے، اس کی تجہیز و تکفین کا کام کر رہا ہے، اس کی تعاون اور حوصلہ افزائی کا کام کر رہا ہے، اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ ہی اس کے فیملی اور اس کے گھر والوں کی نگرانی کرنے کے لیے فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں، اور وہ اس کی پوری نگرانی ہوتی رہتی ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، جو انسان بیوہ اور مسکین یعنی ضرورت مند کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے۔ اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے، کالصائم لا یفطر وکالقائم لا یفطر، ایسا ہے جس طریقے سے وہ مسلسل نماز پڑھنے والا ہو اور مسلسل روزہ رکھنے والا ہو۔ تو غریب اور مسکین، بیوہ اور یتیم، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا ایسا ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ اتنا بڑا ایک مقام اللہ تبارک تعالیٰ نے سماجی خدمت کرنے والے کو دیا ہے۔ اس سے بھی زیادہ واضح ایک روایت ہے جو آپ حضرات اس سے پہلے بھی سن چکے ہوں گے، حدیث قدسی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھے گا، اے ابن آدم، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ تو بندہ کہے گا، اے اللہ، تو خالق کائنات ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بولے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کرنے کے لیے جاتا تو وہاں مجھے پاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ بندہ کہے گا کہ اے اللہ، تو رزاق ہے، ساری دنیا کو کھانا دینے والا ہے، تو کیسے بھوکا رہ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بولے گا، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو وہاں مجھے پاتا۔ اے ابن آدم، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ تو وہ بندہ کہے گا، اے اللہ، تو کیسے پیاسا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو تم وہاں مجھے پاتا۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے انسان کی ضرورت کو پورا کرنا کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو یہ کوشش کرنا ہے کہ سماج کی ضرورتیں جو ہیں، سماج کے جو کام ہیں، اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں، اور سماجی خدمات دراصل اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے جس کو ہم پورا کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کی مدد کرنا اللہ کی مدد کرنا ہے، اور اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا اللہ کی خدمت کرنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر فرمایا ہے، مَن يَنصُرُ اللَّهَ يَنصُرْهُ، جو اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ یعنی جو انسان اللہ کے بندوں کی، اللہ کے دین کی اور دنیا کے اندر اللہ کے نظام کو قائم کرنے، برقرار رکھنے اور آگے چلانے کے لیے کام کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی ضرور مدد فرمائے گا۔ اور ایک بات،
جو خاص طور سے ہمیں ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم سماجی خدمات کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو یہ خدمات ہمیں اخلاص کے ساتھ کرنا ہے، لوجہ اللہ کرنا ہے۔ قرآن شریف میں سورہ دہر کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ نیک لوگوں کی صفت یہ ہے کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں یتیموں کو، مسکینوں کو اور ضرورت مندوں کو اور قیدیوں کو، اور پھر یہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، ہم صرف اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں۔ اگر ہم صرف اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا اجر ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سماجی خدمات کے اندر جس طریقے سے مال کے ذریعے سے خدمات فراہم کرنے کا حکم دیا ہے، اسی طریقے سے اپنے وجود سے بھی سماج کی خدمات کو انجام دینا یہ ہمارے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو جب ہم سماج کے اندر رہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ سماجی امور کے اندر اور سماجی معاملات کے اندر مداخلت کر کے سماج کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔